مرتے وقت انسان سب کو بھول جاتا ہے، لیکن دو لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں وہ کبھی نہیں بھولتا ہے۔ مرتے وقت ان کو یاد کرتا ہے اور انہیں یاد کرنے کے بعد میں روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کی گاڑیاں ہیں، اس کی بینک بیلنس ہے، اس کے مال و دولت ہے، پلاٹ ہیں، یہ اس کے جتنے رشتہ دار ہیں، ملنے والے جتنے دوست ہیں، اس کے گھر، اس کے قریب، سب کو وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن دو لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں وہ مرتے وقت میں بھی یاد کرتا ہے، کیونکہ موت کا وقت جو ہے یہ ہر ایک کے اوپر ہر ایک سا نہیں رہتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں موت کا وقت آسانی کے ساتھ میں اس کی جو ہے وہ روح قبض ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے اندر جیسے اعمال کیے ویسے ہی اس کے ساتھ میں برتاؤ ہوتا ہے، ویسے ہی اس کے ساتھ میں سلوک کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ و رضوان اس چیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انسان وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہیں مرتے وقت میں وہ یاد کرتا ہے۔ جب اس کا نزاع کا وقت آتا ہے، جب اس کا مرنے کا بالکل وقت قریب ہوتا ہے، تو وہ کون سے دو لوگ ہیں کہ جن کو وہ یاد کرتا ہے؟ حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس کے اندر کسی کا انتقال ہونے والا تھا، یعنی وقت بالکل قریب تھا انتقال ہونے کے لیے، مطلب نزاع کا وقت اس کا آنے والا تھا، تو اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں نے بہت زیادہ تلقین کی، اور ایک بات کا دھیان رکھیں کہ جب بھی کسی کی موت کا وقت آئے تو اسے اپنی زبان سے جو ہے وہ بار بار کہنا نہیں چاہیے کہ بھئی تم کلمہ پڑھ لو، آخری وقت ہے کلمہ پڑھ لو، یا اس کے بعد میں جو ہے وہ اور قرآن مقدس کی تلاوت کر لو، کیونکہ اگر اس کا اوپر جو ہے وہ اگر سختی کا معاملہ ہوا اور کہیں خدا نخواستہ اس نے آخری وقت میں اگر کلمے سے انکار کر دیا، قرآن مقدس سے انکار کر دیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا پروردگار عالم کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات اگر اس نے ادا کر دیے، تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں ختم ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، بلکہ ایسے وقت میں جب دیکھو کہ اس کا نزاع کا وقت بالکل قریب ہے، اس کی روح قبض ہونے والی ہے، لیکن کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، تو سارے جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں زور زور سے کلمہ طیبہ کی تلاوت کرنا شروع کر دو، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دو، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کر دو، تو اسے دیکھنے کے بعد میں اسے کلمہ یاد آئے گا اور وہ کلمہ ضرور پڑھے گا۔ لیکن اگر اس سے زبردستی کہو گے، ادھر اس کے اوپر سختی ہو رہی ہے، اس کے اوپر موت کا وقت ہے، بالکل قریب معاملہ ہے، تو اس کے سختی کی وجہ سے اگر اسے برداشت نہیں ہو رہی ہے وہ چیز، کہیں اس نے کلمہ کا انکار کر دیا، تو اس کی بالکل دنیا اور آخرت دونوں ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کی دنیا تو گزر چکی، اب آخرت کی جو بہتر منزل ہے، پوری زندگی گزار دی ہے اس کو، یہاں مطلب جو ہے یہ تو دنیا کا چھوٹا سا سفر تھا، باقی ہمیشہ جو ہے وہ اسی جگہ پر رہنا جو آگے والی منزل آ رہی ہے، اور اس میں کہیں اس نے انکار کر دیا تو اس کی منزل بگڑ جائے گی۔ تو اس لیے کلمے کی زبان سے تلقین نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پڑھنا چاہیے، تو اسے دیکھنے کے بعد میں وہ خود پڑھ لے گا، خود سمجھ جائے گا کہ ہاں مجھے کلمہ بھی پڑھنا ہے۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا، میں گیا، اور جانے کے بعد میں اسی جگہ پر، کیونکہ لوگ آئے کہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے گا وہ، اور جو ہے وہ نہ زبان سے کچھ بول پا رہا ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ و رضوان گئے اور جانے کے بعد میں اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں اللہ رب العزت نے اسے بولنے کا ملکہ عطا فرمایا، کیونکہ زبان بالکل گونگی ہو جاتی ہے، اس وقت فرشتے دکھائی دیتے ہیں، وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، دکھتا سب کچھ ہے لیکن بول نہیں پاتا، لیکن اسے بولنے کی صلاحیت یہ ملی کہ اس نے پکارا کہ میرے جو بچے ہیں وہ کہاں پر ہیں، مجھے بلا دو انہیں۔ بچوں کو بلایا گیا، میری بیوی کہاں پر ہے، بلا دو، تو بیوی کو بلایا گیا، کیونکہ مرتے وقت انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی وہی سب سے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں جو بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو موت کے وقت میں انسان کسی کو یاد کرے نہ کرے، اولاد کو اور اپنی بیوی کو ضرور یاد کرتا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو اور جو ہے اولاد کو یاد کیا، بلایا، جب آئے اور آنے کے بعد میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگا کہ میرے انتقال کے بعد میں میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا، عالم بنانا، نیک پرہیزگار متقی بنانا، کیونکہ وہ آگے کی منزلوں کو دیکھ رہا ہے، اسے وہ سب کچھ دنیا کے اندر جتنے اعمال کیے تھے اور آخرت والی منزل کے جتنی آگوں کو منزلیں ہیں وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس نے مرتے وقت میں کیا تلقین کی اور کسے یاد کیا؟ بیوی کو یاد کیا، بچوں کو یاد کیا، اور تلقین کس چیز کی فرمائی کہ اسے عالم دین بنانا، حافظ قرآن بنانا، اور اسے پروردگار عالم کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنانا۔
تو اس کے بعد میں اس کا انتقال ہوا، اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا۔ لیکن ایک بات اس بات میں آپ خود سمجھیں، اندازہ لگائیں کہ اس نے یاد کس چیز کو کیا؟ بیوی کو اور بچے کو، اور تلقین کیا فرمائی کہ اسے حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہ موقع اسے نہیں عطا فرمایا تھا، اس نے اپنی بیوی کو وصیت فرمائی، لیکن یہ موقع تو پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، ہمارے پاس میں یہ موقع ہے، ہمیں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر چاہیں اپنے بچوں کو عالم دین بنا سکتے ہیں، حافظ قرآن بنا سکتے ہیں، کیونکہ آنے والی ہماری جتنی منزلیں ہوں گی وہ ہماری بہتر ہو جائیں گی، اور آنے والی منزلوں کے اندر اور ہماری اولاد کو اگر ہم دنیا کے اندر اچھی تعلیم دینے کے بعد میں پھر رخصت ہوں گے تو پھر اس کی زندگی بھی بہتر گزرے گی، اس کا بھی ثواب ہمیں ملے گا۔ اگر ہماری نیک صالح اولاد ہے، ہم نے اسے حافظ قرآن، عالم دین بنایا، اگر اسے علم نافع دینے کے بعد میں اس دنیا سے جائیں گے تو اس کا ثواب بھی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہمارا بچہ تعلیم حاصل کرنے والا ہوگا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مشہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر قبرستان سے ہو رہا ہے، قبر والے پر سخت عذاب ہو رہا تھا اور سخت عذاب میں مبتلا تھا وہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس جگہ سے گزر گئے اور جانے کے بعد میں اپنا کام کاج کیا، اور واپس جب آئے تو اسی بچے پر، اسی جو ہے میت والے پر، اسی قبر والے پر جو ہے وہ رحمتوں کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اے پروردگار عالم، جب میں گیا تھا اس پر عذاب ہو رہا تھا اور سخت عذاب میں یہ گرفتار تھا، لیکن جب میں واپس آیا ہوں تو اس پر رحمتوں کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں، اس کے قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنی ہے، اس کی کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، جب یہ جس وقت یہ قبر میں تھا اس پر یہ بات حقیقت ہے کہ اس پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن جس وقت اس کا انتقال ہوا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی، اس نے ایک بچے کو چھوڑا تھا، اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، اور اس کی بیوی سے جو وہ حمل تھا اس سے بچہ پیدا ہوا، اور آج کئی سال کے بعد میں اس کا بچہ جب مدرسے کے اندر گیا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ ادھر ہم اس پر عذاب دے رہے تھے اور اس کا بیٹا دنیا کے اندر رہنے کے بعد میں، بیٹھنے کے بعد میں ہمیں رحمان اور رحیم پکار رہا ہے، تو ہماری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے باپ کو قبر کے اندر جو ہے وہ ہم تکلیف دیں، پریشانی دیں، اس کے اوپر عذاب نازل کریں کہ جو دنیا کے اندر اس کی اولاد ہمیں رحمان اور رحیم پکار رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ اس ادا پر جو اس کے بچے نے رحمان اور رحیم پکارا، اسی سبب ہم نے اس سے جو ہے وہ عذاب کو دور فرما دیا، اس پر رحمتوں کی بارش نازل فرما دی۔ یہی مقام، یہی چیزیں ہمارے ساتھ میں ہیں، تو ہمیں وہ کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو جو ہے وہ علم دین حاصل کرانا چاہیے، تاکہ پروردگار عالم اس کا فائدہ ہمیں قبر کے اندر اور قبر کے بعد میں بھی جب ہم اپنی منزلوں کی طے کریں تو اس وقت بھی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 چیزیں انسان کو ضرور پہنچتی ہیں، انسان کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، وہ ہماری دولت نہیں پہنچ سکتی، ہمارے مال نہیں پہنچ سکتا، ہماری زمین جائیداد، ہمارا پیسہ کچھ نہیں پہنچ سکتا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد میں بھی ہمیں پہنچتی رہتی ہیں برابر۔ ایک تو سب سے پہلے صدقہ جاریہ اگر ہم نے کیا ہے تو وہ صدقہ جاریہ کا ثواب، ہم نے کیسی کنواں کھدوا دیا یا کوئی آرام کی چیز جو ہے وہ پبلک کے لیے اگر کوئی چیز کرا دی، مسجدوں کے اندر پیسہ لگا دیا، مدرسوں کے اندر لگا دیا، اگر ہمارے اوپر اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم سارا پیسہ لگا دیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ لگائیں یا مدرسہ پورا بنوا دیں، مسجد پورا بنوا دیں، تو کچھ ہی پیسہ لگا دیں تاکہ اللہ رب العزت اس صدقہ جاریہ کا ثواب ہمیں بھی عطا فرما دے۔ دوسرا علم نافع، اگر ہم نے کوئی ایسا علم کسی کو سکھا دیا ہے کہ جس سے اسے بہت بڑا فائدہ، یعنی قرآن مقدس کا علم سکھا دیا، دین کا علم سکھا دیا، حضور کی حدیثیں سکھا دی، تو یہ علم نافع، اس کا ثواب بھی اللہ رب العزت عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور ایک نیک صالح اولاد اگر ہم نے چھوڑی ہے اور وہ عالم دین تھی، نیک تھی، صالح تھی، تو وہ سارے نیک اعمال کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے اور اوراد و وظائف کرتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، سارے نیک کام کرتی ہے، تو اس چیز کا بھی ثواب اللہ رب العزت ہمیں قبر کے اندر عطا فرماتا ہے۔ تو ان چیزوں پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھائی ہمارے اگر بہت ساری سمسیاؤں کو لے کر پریشان ہیں، ایک بال کی سمسیا بہت زیادہ آ رہی ہے کہ بال بہت زیادہ گرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے کا پورا جو ہے وہ سائٹیں صاف ہو چکی ہیں، اوپر کا چاند صاف ہو چکا ہے، یعنی مطلب بال جو ہے وہ اگتے ہی نہیں ہیں، اس کی جگہ وگ وغیرہ لگاتے ہیں، یا بہت ساری دوائیاں کرتے کرتے پریشان ہیں۔ ہمارے پاس میں ایک یہ بہترین نسخہ ہے، آپ اس کو ضرور استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس سے 1 نمبر کامیابی حاصل ہوگی۔ 40 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا رزلٹ بھرپور آ جائے گا۔ جو بالکل بنجر زمین ہو چکی ہے، بالکل جس پر بال ہی نہیں آتی، چکنی گنج ہو چکی ہے، آپ اس کو لگائیں، انشاءاللہ اس میں بھی کامیابی ملے گی۔
اور ایک جن کو وزن کو لے کر ہمارے بہت سارے بھائی بہن پریشان ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اچھا کپڑا پہنتے ہیں لیکن تب بھی فائدہ نہیں ہوتا، اس نسخے کو استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس سے زبردست رزلٹ ملے گا۔ آپ پہلے وزن کر لیں، پھر اس کے بعد میں اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ 5 سے 10 کلو وزن 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کا بڑھ جائے گا اس سے، اور یہ بھرپور آزمایا ہوا، پہلے اس نسخے پر عمل کیا، آزمایا گیا ہے اس کو، پھر اس کے بعد میں ڈالا گیا ہے، تو ایک مرتبہ ضرور اس کو استعمال کریں اور کامیابی حاصل کریں۔